ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. حضرات محترم، زندگی کا سفر بڑی تیزی سے جاری ہے. ہماری زندگی کے رستے میں بہت سے دن اور راتیں، ہفتے، سال اور مہینے گزر رہے ہیں. اللہ رب العزت نے ان دنوں مہینوں میں بعض دنوں اور مہینوں کو فضیلت عطا فرمائی، بعض دنوں کو ہمارے لیے خوشی کا بطور عید مقرر کیا. ان میں ایک دن آئندہ آنے والا ہے جسے یوم القربان، یوم الاضحیٰ، یوم العید کہتے ہیں. اس میں مسلمان ایک بہت بڑی عبادت کرتے ہیں، وہ ہے اللہ کی بارگاہ میں قربانی کو پیش کرنا. جب ایک مسلمان یہ سوال کرتا ہے کہ یہ قربانی کیا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہ سوال ہوا کہ یہ قربانیاں جو ہم کرتے ہیں یہ کیا ہے، پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں یہ بات ارشاد فرمائی تھی، سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے، ان کا طریقہ ہے، اور وہی طریقہ اللہ نے عالمین دنیا کے لوگوں کے لیے مقرر فرما دیا ہے. اب ہم لوگ اسے صرف ایک بکرا، ایک چھترا، ایک دمبا، ایک بیل یا گائے یا اونٹ کی قربانی، اسے ذبح کرنے کا نام قربانی سمجھتے ہیں. حقیقتاً یہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کی پوری جد و جہد اور کوشش جو ہے وہ ہمیں یہ یاد دلاتی ہے کہ ابراہیم صرف قربانی ایک بکرے کو ذبح کرنے کا نام نہیں ہے، اس کے پیچھے ایک لازوال داستاں ہے جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی زندگی اور ان کی ذات کے ساتھ منسلک ہے.
میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، یہ بات یاد رکھیں، اللہ نے 1,24,000 انبیاء کو مبعوث فرمایا انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے۔ اگر قرآن کی تعلیمات کا ہم بغور مطالعہ کریں تو صرف 2 انبیاء ایسے ہیں جن کے متعلق اللہ نے یہ فرمایا کہ تمہارے لیے اگر کوئی نمونہ ہے تو فلاں فلاں ہے۔ ان میں ایک ہے سید الانبیاء، امام الانبیاء، ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہر مسلمان اس آیت کو سمجھتا ہے، جانتا ہے، سنا ہوا ہے، ایک مرتبہ نہیں ہزاروں مرتبہ۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے اگر کوئی بہترین نمونہ اس کائنات میں ہے تو جناب محمد الرسول اللہ کی ذات ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور دوسرے جس نبی کے متعلق اللہ نے یہ کلمات فرمائے وہ سیدنا ابراہیم ہے۔ اللہ فرماتے ہیں قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم، تمہارے لیے اگر کوئی بہترین نمونہ ہے تو سیدنا ابراہیم کی ذات ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی نمونہ کیا ہے؟ ہماری عبادات میں اگر ہم غور کریں تو ہمیں احساس ہوگا ہماری عبادات میں اکثر و بیشتر چیزیں وہی ہیں جو سیدنا ابراہیم نے سکھائی تھی اپنی قوم کو۔ آج کل لوگ حج کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں، اللہ ہر حاجی کا سفر آسان کرے اور اس کا حج قبول فرمائے۔ کیا طریقہ ہے؟ کس نے کیا تھا؟ ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ بنانے کے بعد اللہ سے التجا کی تھی وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، اے اللہ اس کے طریقے بھی مجھے سکھا دے۔ تو اللہ نے انہیں طریقہ سکھایا تھا کہ یہ بیت اللہ ہے، اس کا طواف کرنا ہے، یہ مقام ابراہیم ہے، یہ نماز پڑھنی ہے، یہ صفا اور مروہ ہے۔ یہ ابراہیم کی بیوی ہاجرہ یہاں بھاگی تھی اپنے بیٹے کی بھوک اور پیاس سے پریشان ہو کے، یہ ہمارے لیے شعائر اللہ بنا دیا۔ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، جو اللہ کے گھر میں حج یا عمرے کے لیے آئے وہ اس صفا مروہ کی سائی اسی طرح دوڑے جس طرح ابراہیم کی بیوی سیدہ ہاجرہ دوڑی تھی۔ اسی طرح ہم قربانی کرتے ہیں تو کہا سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے۔ ہمیں کہیں نہیں کہا کہ موسیٰ علیہ السلام کی بات ماننا، عیسیٰ علیہ السلام کی بات ماننا، بلکہ ایک دن نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں آئے، سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ تورات کا ایک ورق ہے وہ پڑھ رہے ہیں، بڑے انہماک کے ساتھ پڑھ رہے۔ نبی کریم آ کے دیکھا، خاموشی سے دیکھ رہے ہیں اور آپ کا چہرہ سرخ ہو رہا ہے غصے کہ عمر کیا کر رہے ہیں۔ اسی اثناء میں سیدنا ابو بکر بھی داخل ہوئے۔ جب انہوں نے رسول اللہ کے چہرہ انور کو دیکھا ایک دم کہنے لگے عمر نبی کریم کے چہرے کی طرف دیکھو۔ سیدنا عمر نے جیسے ہی رسول اللہ کے چہرہ مطہرہ کی طرف دیکھا جو غصے سے غرق ہو چکے، بے اختیار کہنے لگے رضینا باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا، میں اللہ کے رب ہونے پہ راضی، اسلام کے دین ہونے پہ راضی، اے اللہ کے پاک پیغمبر آپ کے نبی اور رسول ہونے پہ راضی، آپ کیوں ناراض ہیں؟ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کان موسیٰ حیا، اے عمر اگر آج موسیٰ زندہ بھی ہو جائیں تو میری اطاعت کے علاوہ تمہارا کوئی رستہ نہیں۔ تو سیدنا ابراہیم خلیل اللہ ایسے نبی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے اندر ان کے طریقوں کو شامل کیا گیا، کہا ان کے طریقے کو ہی اپنانا ہے۔
پیارے نبی نے خود فرمایا، چل یہ قربانیاں کیا ہے؟ آپ نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم۔ اب یہ قربانی کیوں کرتے ہیں، اس کے پیچھے جو داستان ہے وہ آپ کے سامنے رکھنی ہے، کیونکہ ہر بات کے اندر ہمارے لیے بہت بڑی نصیحت عبرت ہے کہ یہ اللہ کے پیارے اور پاکیزہ بندے کن حالات سے گزرے، اللہ کے لیے انہوں نے کیا کچھ کیا، اور آج ہم اپنی چھوٹی سی تکلیف پہ پریشان ہو جاتے ہیں، اللہ پہ گلے شروع کر دیتے ہیں۔ میں نے جو آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے سورۃ بقرہ ہے، اس کی آیت نمبر 124 ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ، ابراہیم کو اس کے رب نے آزمائش میں ڈالا، ان کا امتحان لینے کے لیے یہ سب کچھ کیا کہ میرے لیے یہ کیا کر سکتے۔ اللہ فرماتے ہیں فَأَتَمَّهُنَّ، جس امتحان میں مبتلا کیا انہوں نے ہر امتحان میں کامیابی حاصل کی۔ آپ دیکھیں آج اگر کوئی بچہ امتحان دیتا ہے اس کے ہر پیپر پہ ٹاپ کے نمبر ہوتے ہیں، تو اسے انعام دینے والے بھی خوش ہوتے ہیں اور وہ خود بھی خوشی سے پھولا نہیں سماتا کہ میں نے ہر سبجیکٹ میں ٹاپ کیا ہے۔ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام بھی ایسے تھے، اللہ نے جس امتحان میں مبتلا کیا وہ ٹاپر رہے۔ اس لیے ہمارے لیے بھی ایک سبق ہے کہ یہ دنیا دارالامتحان ہے، اللہ رب العزت یہاں ضرور آزماتا ہے۔ الف لام میم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، تو کیا گمان کرتے ہیں کہ یہ ایمان کا دعویٰ کریں گے نہ انہیں آزمائے گا نہیں؟ اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، میں نے تم سے پہلے لوگوں کو بھی آزمایا، ان پہ امتحان ڈال کے انہیں آزمایا۔ وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، میں دیکھنا چاہتا ہوں کون اپنے ایمان کے دعوے میں سچا ہے اور کون یہ بات کہہ رہا ہے۔ اللہ ہمیں ایمان پہ پختگی نصیب فرمائے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ یہ رسول اللہ کے رشتے میں ماموں لگتے تھے، کہ وہ ان 10 پاک باز لوگوں میں ایک ہیں جنہیں اللہ نے دنیا کے اندر نام لے کے جنت کی بشارت دی۔ یہ بیان کرتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای الناس اشد بلاء، سب سے سخت آزمائش کس پہ آتی ہے؟ تو پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الانبیاء، سب سے سخت آزمائشیں نبیوں پہ آتی ہے۔ پھر فرمایا ثم الامثل فالامثل، پھر جو اس کے بعد ایمان کے اعتبار سے رتبے میں ان سے کم ان پہ ویسی آتی ہے۔ فَيُبْتَلَى الرَّجُلُ عَلَى حَسْبِ دِينِهِ، اللہ کسی انسان کو اتنی آزمائش میں ڈالتا ہے جتنا اس کے پاس دین کا حصہ ہوتا ہے۔ اب آپ آزمائش پہ آئیں تو انسان کانپ جاتا ہے۔ کیا کوئی شخص کہ اللہ بیٹا یا بیٹی دیتا ہے یا کئی دیتا ہے، وہ بیٹے پل کے جوان ہوتے ہیں یا بچپن میں جس طرح بھی، باپ کی زندگی کا سب سے تلخ جو معاملہ ہوتا ہے وہ اپنے ہاتھوں سے اپنے بچے کو دفن کرنا ہے۔ کہ کوئی شخص اپنے بچے بیٹا یا بیٹی، باپ اپنے بچے کو دفن اپنے ہاتھوں سے کر رہا ہو، اس سے زیادہ تلخ بات کسی کے لیے نہیں ہو سکتی۔ اور آپ حیران ہوں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے 7 بچے دنیا میں عطا کیے، 4 بیٹیاں تھیں، 3 بیٹے تھے، اور آپ نے اپنے 6 بچوں کو اپنی زندگی میں ہاتھوں سے دفنایا تھا۔
آپ سوچ سکتے ہیں کیسی آزمائش. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس آزمائش میں کیا کبھی آپ نے کوئی جزا فضا کیا؟ آج تو ہم تھوڑی سی بات پہ کہتے ہیں اللہ میرا گھر ہی دیکھ لے. اور وہ انہوں نے یہی کہا ان للہ ما اخذ وللہ ما عطا وکل شیء عنده اجل مسمى. جو اللہ نے لیا تھا وہ اس کا تھا، جو آج بھی میرے پاس ہے وہ بھی اللہ کا ہے. وکل شیء عنده اجل مسمى، اللہ نے ہر چیز کا ایک وقت مقرر کیا ہوا ہے. کہ آپ دوسروں کو بھی یہ تلقین کی فلتصبر ولتحتسب، اس آزمائش پہ صبر کرنا اور اللہ سے اجر کی امید رکھنا. حضرت معاذ کا جوان بیٹا فوت ہوا تو آپ نے یہی کلمات کہنے کے بعد ایک بڑی جذباتی بات لکھی خط میں. کہا معاذ تیری بے صبری کی وجہ سے تیرا بیٹا واپس نہیں آ جائے گا، لیکن بے صبری کر کے اس امتحان میں فیل ہو کے اللہ سے اجر سے بھی اللہ کے پاس جو اجر ہے تیرے لیے وہ بھی ضائع کر دے گا. کہ ہم سمجھتے ہیں ایسی آزمائش میں جتنا رو یہ محبت کا تقاضے ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا ابراہیم جب فوت ہوا آپ نے اسے کہا یا ابراہیم انا لمحزون، اے ابراہیم تیری فراق میں ہمارا دل بڑا ہی غمزدہ ہے، لیکن اپنی زبان سے کوئی ایسی بات نہیں کہوں گا جو میرا رب ناراض ہو. اسی طرح آج کی مجلس میں آپ کے سامنے ابراہیم علیہ السلام کی ان آزمائشوں کا تذکرہ کرنا ہے جن کی وجہ سے ان کے بعد قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے قربانی کو فرض قرار دے دیا گیا. تو جو آیت پڑھی ہے اس پہ غور کریں. اللہ فرماتے ہیں وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، ابراہیم علیہ السلام کو میں نے آزمایا، وہ ہر آزمائش پہ پورے اترے. جب ہر آزمائش پہ پورے اترے پھر اللہ نے انعام میں کیا دیا؟ اللہ نے کہا میں نے دنیا کی ساری دنیا کے لوگوں کے لیے تمہیں امام بنا دیا. اب آزمائشیں کیا تھی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام جس معاشرے میں پیدا ہوئے یہ عراق کا شہر اور تھا. اس زمانے میں اور اس سے پہلے دنیا کی سب سے جدید تہذیب و تمدن کے گہوارے یہ تھے. عراق، بابل اور نینوا دو ایسے شہر تھے جس طرح آج آپ دیکھ لیں فرانس کے شہر پیرس کو اور اسی طرح سوئٹزرلینڈ کو، امریکہ کے شہر نیو یارک کو، اس طرح مختلف نام لیتے ہیں کہ دنیا کے معروف ترین اور سب سے جدت والے اور ایڈوانس شہر ہیں. اس زمانے میں سب سے ایڈوانس شہر بابل اور نینوا تھا. اور ان لوگوں کے عقائد کیا تھے؟ آج یہ علم نجوم کے اندر جو 12 ستارے بنائے گئے ہیں نا، یہ عقرب ہے، یہ جوزا ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ بیسیکلی معاشرے سے آئے ہیں کہ انہوں نے انہیں ڈیوائیڈ کیا ہوا تھا. ان کا تصور یہ تھا کہ کائنات کے اندر جتنا تصرف ہوتا ہے، کائنات کے اندر جتنے تغیر و تبدل ہوتے ہیں وہ ان ستاروں کی وجہ سے ہوتے ہیں. اللہ کو بالکل بھول گئے تھے وہ. اور ہر ستارے کا ایک انہوں نے سکیچ بنایا ہوا تھا. اس سکیچ کا جو ہے بت بناتے اور اسے پوجتے، اس کے سامنے اپنے نذرانے پیش کرتے اور یہ سارا کچھ وہ مشٹنڈے کھاتے جو اس مندر کے پجاری ہوتے. اور ان لوگوں میں ایک شخص تھے جن کا نام آزر تھا، وہ سیدنا ابراہیم کے والد تھے. یہ ایک بت خانے کے پروہت ہی نہیں تھے بلکہ بت بنانے کے کاریگر بھی تھے. اللہ نے ایسے گھرانے کے اندر سیدنا ابراہیم کو پیدا کیا. اور پھر اللہ نے یہ بات ذہن میں رکھے، نبی ہوتے ہیں نا
کہ پیدا ہوتے ہی فطرت سلیم پہ ہیں، نہ ان کے بچپن میں کوئی غلطی ہوتی ہے، نہ ان کی جوانی میں۔ ان کی زندگی دوسرے لوگوں سے انتہائی منفرد ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ کے متعلق قرآن میں گیا آیا کہ انہوں نے اپنی قوم کے لوگوں سے کہا میں نے 40 سال تمہارے اندر گزارے، میرا بچپن بھی تھا، جوانی بھی تھی، میرے متعلق کوئی ایک بات کہہ دو، ان 40 سالوں کے اندر فلاں غلط میں نے کام کیا۔ سب نے بیک زبان کہا تھا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو کبھی غلطی پہ نہیں دیکھا، اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ذات مطہرہ بھی ایسی ہی، کیونکہ اللہ اپنے انبیاء کو بچاتا ہے۔ معصوم کا مطلب ہے بچائے گئے، اللہ انہیں محفوظ رکھتا ہے ہر خطا اور غلطی سے۔ سیدنا ابراہیم ایسے معاشرے میں پیدا ہوئے، جب اللہ نے انہیں فہم سمجھ دی، نبوت سے نوازا، تو آج سے ان کی آزمائش شروع۔ اللہ نے سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کو کہا اب تمہاری آزمائش شروع ہے تیرے گھر سے، جاؤ اپنے باپ کو جا کے سمجھاؤ۔ سورت مریم ہے، کا 3 رکوع ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، اے میرے پاک پیغمبر اپنی کلام، اپنی کتاب کے اندر ذکر کیجئے ابراہیم کا، انہو کان صدیقا نبیا، بڑا ہی سچا نبی۔ اذ قال لأبیہ، جب انہوں نے کہا اپنے باپ سے ما تعبد، آپ کس کی عبادت کر رہے ہیں؟ ما لا يسمع ولا يبصر، جو نہ سن سکتے ہیں نہ دیکھ سکتے ہیں، ولا يغني عنك شيئا، اور نہ ہی تمہارے متعلق کفایت کر سکتے، نہ بگاڑ سکتے ہیں نہ سنوار سکتے ہیں۔ لما تعبد، کیوں کرتے ہو؟ اب کتنا پولائٹ انداز ہے، کتنے پیار کے ساتھ اپنے بابا سے بات کرتے ہوئے کہتے ہیں اذ قال لأبیہ یا ابتی۔ عربی زبان میں جب یہ لفظ بولا جاتا ہے نا، یا بنیا، اے میرا پیارا بیٹا، یا ابتی، اے میرے پیارے ابا جان، یعنی درد اور احساس ہے بات کے اندر۔ یا ابتی، اے میرے پیارے ابا جان، تعبد، عبادت کر رہے ہو، ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، جو نہ سن سکتے ہیں نہ دیکھ سکتے ہیں نہ تمہارا کچھ بگاڑ سنوار سکتے ہیں، اس کی عبادت کر رہے ہیں۔ فوراً کہا یا ابتی، اے میرے ابا جان، انی قد جاءنی من العلم، میرے پاس ایک علم آیا ہے۔ وہ علم کیا تھا؟ نبوت کا علم، اللہ کی پہچان کا علم، زندگی گزار کے صراط مستقیم پہ چل کے جنت میں جانے کا علم۔ انی قد جاءنی من العلم الم یاتی، جو میرے پاس ہے وہ آپ کے پاس نہیں ہے۔ آپ تو ان 12 ستاروں کو خدا سمجھ رہے ہیں، آپ تو قدرت کے جو مظاہر ہیں جو اللہ نے مخلوق بنائی ہے انہیں خدا سمجھ رہے ہیں، جو علم میرے پاس ہے وہ آپ کے پاس نہیں ہے۔ انی قد جاءنی من العلم لم یاتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا، آپ میری بات مان لیجئے، میں آپ کو سیدھے رستے پہ چلا دوں گا۔ اب کتنا یہ احساس، اب ذرا غور فرمائیں ایک ایک لفظ پہ، کتنا درد اور احساس اپنے باپ کا، اور بڑے پیار سے اپنے ابا جی کو سمجھا رہے ہیں یا ابتی انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک،
فاتبعنی اہدک صراطا سویا۔ جب دیکھا کہ باپ پہ اثر نہیں ہو رہا، پھر انہوں نے کہا یا ابت لا تعبد الشیطان، اے میرے ابا جان آپ شیطان کی عبادت میں، ان الشیطان کان للرحمن عصیا، شیطان تو رحمان کا نافرمان ہے، آپ اس کو نہ پوجئے۔ اور جب پھر کہا یا ابتی، اے میرے بابا جان مجھے ڈر ہے، انی اخاف، مجھے خوف ہے، ڈر ہے، ان یمسک عذاب من الرحمن، جو رحمان ہے سب سے زیادہ رحم کرنے والا تم پہ ناراض ہو کے عذاب نہ لائے، فتکون للشیطان ولیا، آپ شیطان کے ساتھی بن جائیں، رحمان کو چھوڑ۔ اب آپ ان ساری گفتگو کے اندر آپ اندازہ فرمائے، ایک لفظ بھی بے ادبی کا ہے؟ کیا باپ کو ایسی بات کہی ہو جس پہ وہ ناراض ہو؟ لیکن یہ بات ذہن میں رکھے، جب عقیدے کا اختلاف ہو نا، پھر غلط کار جو ہوتا ہے اس کے پاس دلیل نہیں ہوتی، پھر وہ غصے پہ لڑائی پہ اتر آتا ہے، اگر وہ طاقتور ہے تو کمزور کو مارتا ہے، اگر وہ کمزور ہے تو وہاں سے نکل جاتا ہے۔ یہ باپ تھا، بیٹے نے بڑے پیار سے ساری باتیں کی، تو جواب کیا ہے؟ قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم لئن لم تنتہی لارجمنک واہجرنی ملیا، اے ابراہیم میرے خداؤں کے درمیان سے ہٹ جا، میرے خداؤں کے متعلق کوئی بات نہ، اگر تو باز نہ آیا، لئن لم تنتہی، اگر تو باز نہ آیا، یہ جو مجھے نصیحتیں کر رہا ہے، مجھے میرے خداؤں سے ہٹا رہا ہے، لئن لم تنتہی، اگر باز نہ آیا، لارجمنک واہجرنی ملیا، میں تمہیں پتھر مار مار کے مار دوں۔ اب جو باطل پہ ہوتا ہے اس کے ترس نہیں ہوتا، یہ بھی خیال نہ آیا کہ یہ میرا بیٹا ہے، احساس کی بات کر رہا ہے، مجھے نصیحت خیر کی کر رہا ہے، لئن لم تنتہی لارجمنک واہجرنی ملیا، اگر تو باز نہ آیا تو میں پتھر مار مار کے مار دوں۔ اب ابراہیم کی سنت دیکھیے، ابراہیم جوان تھے، باپ بظاہر بگاڑ کچھ نہیں سکتا تھا، لیکن اس کے باوجود آپ کافر ہے، مشرک ہے، اس کے باوجود اب سے بدتمیزی نہیں کی۔ یہ سبق ہے میرے اور آپ کے لیے کہ باپ ضعیف بھی ہے اور مسلمان بھی نہیں، غلط بات پہ اڑا ہوا ہے، بیٹے کو کہتا ہے میں تمہیں پتھر مار مار کے مار دوں گا، اس کے باوجود یہ بدتمیزی۔ قال السلام علیکم، اچھا ابا جی میں تمہیں سلام کرتا ہوں، سأستغفر لك ربی انہ کان بی حفیا، میں اپنے رب سے تیرے لیے بار ضرور تیری بخشش کی دعا کروں گا، انہ کان بی حفیا، میرا رب مجھ پہ بڑا ہی مہربان ہے، وہ میری التجا کو ضرور۔ اب یہ پہلی آزمائش تھی، ایک طرف اللہ رب العزت، دوسری طرف باپ۔ کیا ابراہیم علیہ السلام نے کمپرومائز کیا؟ اور یاد رکھیں آج ہمیں ایک سبق دیا جاتا ہے، دیکھیں جی کوئی بھی ہے نا، آپ کمپرومائز کر کے پولائٹ بن جائیں، کیا حق اور باطل میں بھی ہمیں پولائٹ بننا چاہیے؟ غلط بات کو صحیح تسلیم کر لینا چاہیے، اس کا نام صحیح ہے، یہ انسان کی نرم مزاجی ہے۔ اب دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کفار کا ایک ڈیلیگیشن آیا، آگے کہنے لگے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بہت ہو گیا، ہمارا کلیش ہر دن بڑھ رہا ہے،
اب جو مارنے والے، ایذائیں دینے والے، مصیبتیں ڈالنے والے تھک گئے، جن پہ آ رہی تھی وہ اپنے ایمان پہ پختہ تھے۔ آگے کہنے لگے اس طرح کرتے ہیں، درمیانہ رستہ نکال لیتے ہیں، کمپرومائز کر لیتے ہیں۔ کیا کمپرومائز کرنا ہے جی؟ کچھ دن ہم آپ کے خدا کی عبادت کر لیں گے، کچھ دن آپ ہمارے خداؤں کی عبادت کر لیں۔ تو نبی کریم نے کیا جواب دیا تھا؟ کہ ٹھیک ہے، بڑی اچھی سوچ ہے آپ کی، بڑا کمپرومائز کر لیتے ہیں، مل بیٹھتے ہیں اس طرح، ہم تمہارے خداؤں کو پوجتے ہیں، تم ہمارے خدا کو پوجتے۔ آپ نے اس طرح ہاتھ کیے، آپ نے فرمایا میرے ایک ہاتھ پہ سورج رکھ دو، ایک پہ چاند رکھ دو، میں پھر بھی تمہارے خداؤں کی عبادت نہیں۔ اللہ نے سورت اتار دی، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لكم دینکم ولی دین۔ اے کافروں کی جماعت سن لو، لا اعبد ما تعبدون، میں ہرگز عبادت کروں گا، ولا انتم عابدون ما اعبد، نہ تم میرے خدا کی عبادت کر سکتے ہو جس کی میں کرتا ہوں، کیونکہ اس کی عبادت اسی وقت عبادت ہوگی جب انسان سب کا انکار کر کے صرف ایک اللہ کے سامنے جھکے گا۔ ولا انا عابد ما عبدتم، میں ہرگز نہیں جو تمہارے من میں ہے کر لو، میں ہرگز تمہارے خداؤں کی عبادت نہیں کروں گا، اور نہ تم عبادت کرنے والے ہو جس کی میں کرتا ہوں۔ لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین۔ ابراہیم علیہ السلام نے باپ کے ساتھ کمپرومائز نہیں، انہیں سمجھایا، اس نے کہا نکل جا، وہ نکل گئے، گھر سے فارغ کر دیا، فارغ ہو گئے کے لیے۔ جبکہ یہ وہ حالات ہیں جب انسان جوانی چڑھتا ہے تو اسے اپنے ماں باپ کی اشد ضرورت ہوتی ہے کہ وہ اسے سٹیبل کر سکے، وہ کوئی کاروبار کر دے، زندگی گزارنے کا کوئی ڈھنگ سکھا سکے۔ تو یہ پہلی آزمائش تھی، آزمایا اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کو کہ میرا بندہ میری سائیڈ لیتا ہے یا اپنے خاندان کے بھی۔ اور آج میں اور آپ بھی اپنا مشاہدہ کر لیں کہ ہمارا بھائی چور ہو تو اس کے پیچھے جانا ہے، دوسرا مظلوم ہو لیکن ہمارا مخالف ہے تو ہم نے اس کی مخالفت۔ ابراہیم کا طریقہ نہیں ہے، ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ کا طریقہ بھی نہیں ہے۔ آپ کے سامنے ایک مسلمان اور یہودی کا مقدمہ پیش ہوا تھا، یہودی اس وقت حق پہ تھا اپنے اس لین دین کے معاملے میں، اور مسلمان زیادتی کر رہا تھا، اپنے یہود کے حق میں فیصلہ دیا تھا۔ کہا انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ اس کا حق بنتا ہے اسے دیا جائے۔ تو مسلمان نے یہ سمجھا حضرت عمر سخت ہیں، ان کے پاس چلتے ہیں، اور اٹھا کہنے لگا نہیں مجھے یہ فیصلہ منظور نہیں، حضرت عمر کے پاس جا کے فیصلہ کرواتے ہیں۔ حضرت عمر کے دروازہ کھٹکھٹایا، آپ تشریف لائے تو انہوں نے کہا یہ ہمارے درمیان فیصلہ فرما دیجئے۔ یہودی کہنے لگا کہ میری بات پہلے سن لیجئے، ہمارے درمیان فیصلہ رسول اللہ نے کیا ہے، اور یہ فیصلہ کیا ہے، یہ کہتے ہیں حضرت عمر سے کروانا ہے۔ حضرت عمر کہتے ہیں میں بھی فیصلہ کر دیتا ہوں۔ تو اندر گئے، تلوار لے کے آئے، آتے ہی اس کی گردن اڑا کے کہنے لگے جسے رسول اللہ کا فیصلہ منظور نہیں اس کے لیے عمر کا فیصلہ یہ ہے۔ تو میرے عزیز بھائیو، ابراہیم علیہ السلام کی سنت اور طریقے میں میرے اور آپ کے لیے نصیحت ہے۔ پھر اس کے بعد سردی بات ہے، رہنا تو اپنے معاشرے میں تھا، اللہ نے اپنے معاشرے کے ساتھ ٹکرانے سے پہلے ان کی ایمان کی مضبوطی کے لیے فرمایا وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ۔ ہم نے اپنی بادشاہت کی سیر کروائی ابراہیم کو تاکہ یہ یقین کرنے والا ہو جائے کہ میں جس نہج پہ چل رہا ہوں وہی درست۔
جس طرح اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کروائی، جنت اور جہنم دکھائی، آپ نے ان لوگوں کا اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا جو مختلف گناہوں کی وجہ سے اپنی سزائیں بھگت رہے تھے جہنم میں، اور ان لوگوں کا بھی مشاہدہ کیا وہ جنت کی نعمتوں سے فیض یاب ہو رہے تھے اور کس کس نیکی کی وجہ سے ہو رہے تھے۔ آپ نے اپنی آنکھوں دیکھا، حال آ کے دنیا والوں کو، لوگوں کو بتایا تھا۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام جب باپ کے بعد قوم کے سامنے یہ معاملہ کرنا تھا تو سب سے پہلے وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، اللہ نے اپنی بادشاہت کی بہت سی چیزیں ان کے سامنے انہیں دکھائیں تاکہ یہ یقین کرنے والے ہو جائیں۔ اب جس طرح میں نے آغاز میں عرض کیا کہ سب سے پہلے دنیا میں جس قوم نے ستارہ پرستی، ستاروں کو پوجا، اپنے تغیر و تبدل کا مالک سمجھا تھا، اسے اپنے خدا تصور کرتے تھے، سورج اور چاند کو اپنا خدا بناتے تھے، اب انہیں قوم کو سمجھانے کے لیے آپ تشریف آتے۔ تو اللہ رب العزت اس کا تذکرہ فرماتے ہیں فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَىٰ كَوْكَبًا، رات چھا گئی، ستارے نمودار ہوئے۔ حضرت ابراہیم قوم کے سامنے کہنے لگے هَذَا رَبِّي، یہ میرا رب ہے۔ قوم بڑی خوش ہو گئی، چلو ساڈا منیا تے ایسا۔ فَلَمَّا أَفَلَ، جب وہ ستارے غروب ہو گئے تو ابراہیم کہنے لگے قَالَ لَا يُحِبُّ الْعَافِلِينَ، میں تو ایسے خدا کو نہیں مانوں گا جو غروب ہو جاتا ہے۔ اب اس کے بعد پھر موقع آیا، رات چھائی، چاند نمودار ہوا اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ۔ فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِغًا، جب چمکتا ہوا چاند دیکھا کہنے لگے هَذَا رَبِّي، یہ میرا رب ہے۔ فَلَمَّا أَفَلَ، جب چاند بھی غروب ہو گیا کہنے لگے قَالَ لَئِن لَّمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ، اگر میرا رب میری رہنمائی نہ کرتا تو میں بھی ان گمراہوں کے ساتھ ہی اسے خدا سمجھتا۔ اب جب دن چڑھا فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِغَةً، جب دن ہوا سورج چمکا، هَذَا رَبِّي هَذَا أَكْبَرُ، یہ میرا سب سے بڑا رب ہے۔ فَلَمَّا أَفَلَتْ، جب وہ بھی غروب ہو گیا تو پھر اپنی قوم سے کہنے لگے قَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ، اے میری قوم کے لوگوں میں اس بات سے بری ہوں جو تم شرک کر رہے۔ کبھی ستاروں کو اپنا خدا وہ بھی ڈوب گیا، پھر چاند کو اپنا خدا وہ بھی ڈوب گیا، پھر سورج تمہارا خدا وہ بھی ڈوب گیا۔ میں قَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ، اے میری قوم کے لوگوں میں اس بات سے بیزار ہوں، بری ہوں جو تم شرک کر رہے۔ تو پھر اپنا عقیدہ بیان کیا، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، میں ادھر ادھر نہیں دیکھتا، میں نے اپنے چہرے کو متوجہ کر دیا ہے اس ذات کے سامنے جس نے زمین و آسمان کو بنایا۔ حنیفا، میں صرف اسی کے لیے یکتا ہوں، وما انا من المشرکین، اور میں مشرک ذاتی ونسک ومحیایا ومماتی للہ رب العالمین، میری قربانی، میری نماز، میری قربانی، میرا مرنا اور میرا جینا صرف اس اللہ کے لیے ہے، میں اور کس، اور میں سب سے پہلا اسی کا فرما بردار ہوں، مجھے تمہاری کثرت کی کوئی پرواہ نہیں۔ جب ساری قوم کے عقائد کا انکار کر دیا، قوم نے کہا تم تو اکیلے اقلیت میں ہو، تمہاری حیثیت کیا ہے ہمارے سامنے؟ اللہ نے بتایا میں حیثیت بناتا، ان ابراہیم کان امۃ واحدہ، بے شک ابراہیم ایک قوم کا ایک فرد تھا، فاستغفر لربہ، اس نے اپنے رب کے لیے استغفار کیا، وکان من المسلمین، اور وہ اللہ کے بندوں میں سے تھا۔ ان ابراہیم کان امۃ واحدہ، بے شک ابراہیم ایک قوم کا ایک فرد تھا، فاستغفر لربہ، اس نے اپنے رب کے لیے استغفار کیا، وکان من المسلمین، اور وہ اللہ کے بندوں میں سے تھا۔
تم سب کی حیثیت انسان نہیں، جانوروں سے بھی بدتر ہے۔ میرے نزدیک اگر کوئی امت ہے تو اکیلا ابراہیم۔ میرے نزدیک اگر کوئی انسانیت کی معراج پہ ہے تو وہ سیدنا ابراہیم۔ کون فیصلہ کر رہا ہے؟ کائنات کا مالک۔ آج بھی یہ بات کہی جاتی ہے، اتنے کثرت سے لوگ یہ پاگل ہیں، تم ہے کتنے؟ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا، جب میں بازار میں نکلتا ہوں بڑے خوبصورت لباسوں میں، بڑی رنگدار پگڑیوں میں لوگوں کو دیکھتا ہوں، لیکن جب میں مشاہدہ کرتا ہوں ان میں انسان بہت کم ہو۔ ان کی مراد کیا تھی؟ انسان وہی ہوتا ہے جو اپنے رب کو پہچان دے، جو عقل و شعور سننے دیکھنے کے باوجود وہ اپنے رب کو نہیں پہچانتا، اتنی قدرتیں دیکھنے کے باوجود انسان کہلانے کا بھی حق نہیں۔ اللہ اکبر۔ اب تیسری آزمائش اب بادشاہ کے سامنے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کلمت حق عند سلطان جائر۔ سب سے بڑی بات دنیا میں یہ ہے کہ جابر بادشاہ کے سامنے کلمہ حق پیش، اور اس وقت نمرود کہ وہ شخص تھا جسے اللہ نے دنیا کے اندر اکثر و بیشتر حصے پہ حکومت دی ہوئی تھی۔ دنیا میں 4 بادشاہ ایسے ہوئے ہیں جنہیں پوری دنیا میں حکومت ملی تھی، 2 مسلمان تھے اور 2 غیر مسلمان تھے۔ ان میں ایک سیدنا سلیمان علیہ السلام تھے اور دوسرے بخت نصر تھے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سورۃ کہف کے اندر ان کا ذکر آتا ہے، ذوالقرنین، الحمدللہ جزاک اللہ خیر جی، ذوالقرنین، یہ 2 حاکم مسلمان تھے جنہیں پوری دنیا پہ حکومت ملی، شرق و غرب، شمال و جنوب۔ اور جو 2 غیر مسلمان تھے ان میں ایک یہ تھا نمرود، اور دوسرا تھا بخت نصر۔ یہ 2 کافر تھے جنہیں پوری حکومت ملی، اور اس کی تکبر اور انا اتنی تھی، پھر اللہ نے حالت میں اسے موت عطا کی، العیاذ باللہ، اللہ رحم۔ اس کے ناک میں اللہ کی فوج میں سے ایک فوجی گھس گیا جسے مچھر کہتے، اللہ نے اس کے دماغ میں جا کے بٹھا دیا اسے۔ جب وہ اندر گھومتا تو اس کے سر پہ بڑی شدید تکلیف ہوتی، بڑے حکماء سے علاج کروانے کی کوشش کی، کوئی علاج نہیں ہوتا۔ ائمہ مفسرین لکھتے ہیں ایک دن کوئی چیز گری اس کے سر پہ لگی تو اسے کچھ سکون ملا، پھر ساری زندگی اس نے بندے رکھے ہوئے تو جو سر پہ جوتے مارتے رہتے تھے تاکہ سکون رہے، اسی حالت میں مرا۔ کے سامنے اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا کہ کلمہ حق جا کے بیان کرے۔ اس کا تذکرہ بھی پارا کہ دوسرے رکوع میں ہے، الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی ویمیت قال انا احیی وامیت قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبہت الذی کفر واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ ابراہیم علیہ السلام کے متعلق اللہ کہتے ہیں ابراہیم نے اپنے رب کے معاملے میں جھگڑا کیا اپنے وقت کے حاکم کے ساتھ۔ انہیں کہنے لگے میرا رب تو وہ ہے جو زندہ کرتا اور مارتا ہے۔ کہنے لگا یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ ائمہ مفسرین نے لکھا ہے کہ ایک بندہ جو آزاد تھا اسے پکڑ کے مار دیا، اور ایک جو موت کا منتظر قیدی تھا اسے چھوڑ دیا، کہا یہ دیکھ لو۔
ابراہیم علیہ السلام اللہ انبیاء کو سب سے زیادہ دانائی عطا کرتے ہیں. انہوں نے دیکھا یہ اس طرح نہیں سمجھا، کہا فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ. میرا رب سورج کو نکالتا ہے مشرق سے، فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ، تو مغرب سے نکال دے میں مان لیتا ہوں. فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، پر پریشان ہو گیا. وہ تو بندے تھے، میں نے پکڑ کے ایک کو مار دیا ایک کو چھوڑ دیا، اب سورج کو کیسے پکڑوں؟ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، اللہ نے قرآن میں فرمایا یہ آسمان پہ جتنے ستارے سیارے چاند اور سورج دیکھتے ہو ہر اللہ کے سامنے فرما بردار ہیں. جو مدار اللہ نے مقرر کیے ہیں ایک ذرہ بھی ادھر ادھر نہیں ہٹ سکتا. یہ اللہ کی فرما بردار ہے. آپ کبھی اپنے موبائل پہ اسکائی کوئی ایپ ہے وہ تو دیکھیں کہ یہ ستارے کتنی تیزی سے اپنے مدار کے اندر بھاگتے ہیں، اور ایسا محسوس ہوتا ہے ابھی ٹکرائیں گے سب کچھ ختم ہو جائے گا، لیکن اللہ نے اجازت. کیا آپ عمومی طور پہ دیکھتے ہیں سورج گرہن لگا، یہ کیا ہے؟ یہ بیسیکلی چاند سورج ستارے یہ سارے ایک مدار میں آ کے سامنے آ جاتے ہیں. چاند کو گرہن لگتا ہے تو سورج سامنے آ جاتا ہے، اس میں کالک چھا جاتی ہے. جب سورج کو گرہن لگتا ہے تو چاند سامنے آ جاتا ہے. یہ ایک مدار کے اندر رسول اللہ نے اس وقت نماز پڑھی. جب سورج گرہن لگتا تو نماز خسوف پڑھتے، جب چاند گرہن لگتا سورج گرہن لگتا تو نماز کسوف پڑھتے، جب خسوف پڑھتے جب چاند گرہن لگتا. یہ نماز 2 رکھتے ہیں. ہر نماز کے اندر اس طرح ایک رکعت میں 2 رکوع اور 2 سجدے ہیں. آپ قرآن کی تلاوت شروع کرتے اتنی لمبی تلاوت کرتے، پھر اس کے بعد رکوع جاتے تو جتنی لمبا قیام کیا ہوتا اتنا لمبا رکوع کرتے، اللہ کی تسبیحات کرتے رہتے، پھر اٹھ کے قرآن کی تلاوت شروع کر دیتے. اس طرح 4 رکعتیں اس وقت 2 رکعتیں اس وقت تک پڑھتے جب تک سورج جو ہے اور چاند جو ہے اپنی اپنی مدار میں نہ آ جاتا. لیکن آج ہم میں یہ نہیں ہے. ہم نے اور بہانے بنا لیے ہیں کہ لو جی عورت باہر نہ نکلے، جو پریگننٹ ہے اس کے ساتھ یہ ہو جائے گا، فلاں کے ساتھ یہ ہو جائے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ابراہیم جب فوت ہوئے اس دن سورج گرہن لگا یا چاند گرہن لگا. لوگوں نے چمگوئیاں شروع کر دی، چونکہ نبی کریم کا بیٹا فوت ہوا ہے یہ گرہن لگا ہے. نبی کریم کے کانوں میں یہ بات پڑ گئی. آپ فوراً مسجد میں آئے، لوگوں کو اکٹھا کیا اور اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد کہنے لگے ان الشمس والقمر آیتان من آیات اللہ، یہ چاند سورت اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی ہے. یہ کسی کی موت اور زندگی میں ان میں تغیر و تبدل نہیں آتا، بلکہ یہ سب کچھ اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے. اب جو اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے وہ کیسے ممکن ہے؟ نبی کریم نے ایک بات بڑی عجیب فرمائی. آپ نے فرمایا یہ سورج جو ہے جب غروب ہوتا ہے تو اللہ کے عرش کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتا ہے اور اجازت طلب کرتا ہے کہ اللہ مجھے دوبارہ اجازت ہے طلوع ہونے کی. اللہ اجازت دیتے ہیں تو پھر طلوع ہوتا ہے. لیکن ایک دن ایسا آئے گا جب یہ غروب ہو کے اللہ کی بارگاہ میں جا کے سجدہ ریز ہوگا، واپسی طلوع کی اجازت مانگے گا، اللہ اسے کہیں گے واپس پلٹ جا. یہ مغرب سے طلوع ہو جائے، قیامت قائم ہو جائے گی. تو یہ سارے اللہ کے اختیارات ہیں. تو جب یہ بات کہی کہ میرا رب سورج یہاں سے چلاتا ہے اور یہاں غروب کرتا ہے، تم مغرب سے لے آؤ، فبہت الذی کفر. اللہ فرماتے ہیں پھر پریشان ہو گیا. واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ ظالموں کو کبھی ہدایت نہیں. پھر اللہ فرماتے ہیں وحاجہ قوم قال اتحاجوننی فی اللہ. جب قوم نے کوئی دلیل کوئی جواب نہیں تھا تو ابراہیم سے جھگڑا شروع کر کہنے لگے وحاجہ قوم. قوم نے جب ان سے جھگڑا کیا قال ابراہیم کہنے لگے
اتحاجوننی فی اللہ، اللہ کے معاملے میں مجھ سے جھگڑتے ہو، وقد ہدانی ولا اخاف ما تشرکون بہ الا ان یشاء ربی، کہ حالانکہ اس نے مجھے یہ ساری طریقے بتائے، ہدایت کا رستہ بتایا، ان چیزوں سے جن کو تم اللہ کے ساتھ شریک بناتے ہو میں ان سے نہیں ڈرتا۔ یہ عموماً کہتے ہیں ہمارا بیڑا غرق ہو جائے گا، تم نے ہمارے خداؤں کے ساتھ ایسا کیا ہے، تمہاری آنکھیں چلی جائیں گی۔ میں ان سے نہیں ڈرتا۔ وسع ربی کل شیء، میرے رب ہر چیز پہ اس کا علم وسیع ہے۔ افلا تذکرون، اور تم کیوں نہیں نصیحت حاصل؟ جب پھر باز نہ آئے تو پھر اللہ سورۃ الانعام میں کہتے ہیں ابراہیم نے کہا وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ، میں کس طرح ان سے ڈروں جن کو تم اللہ کے شریک بنا رہے ہو، جبکہ تم اللہ سے نہیں ڈرتے، تو میں تمہارے ان شریکوں سے کیا ڈروں؟ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا، حالانکہ تمہارے پاس ان کو خدا بنانے کی، ان کی عبادت کرنے کی کوئی دلیل نہیں۔ فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، مجھے بتاؤ کہ امن کے اعتبار سے کون شخص حق پہ، حقیقت پہ کھڑا ہے اور کون باطل پہ کھڑا ہے۔ اگر دلیل نہ بھی ہو تو تم جھگڑنے کے علاوہ تمہارے پاس کچھ نہیں۔ آج بھی حق اور باطل کے درمیان طرز عمل یہی ہے، جب باطل کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوتی اپنے کسی بھی کام کی، تو لڑنے مرنے مارنے پہ اتر آتا ہے۔ یہ بات ہمارے لیے بہت بڑے سبق ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ان باتوں سے عبرت حاصل توفیق عطا فرمائے۔ اور اس کے علاوہ ابراہیم کون کون سی آزمائش ان پہ آئی تھی، اللہ نے زندگی اور توفیق بتدریج عرض کروں گا، تاکہ جب انسان قربانی کرنے لگے تو اسے احساس ہو کہ قربانی صرف ایک بکرے کو چھوڑ دینے کا نام نہیں، بلکہ ابراہیم کی زندگی کی ان آزمائشوں کو یاد کرنا ہے کہ ہم ان پہ کہاں تک عمل کر رہے ہیں۔ اللہ یہ باتیں مجھے اور آپ کو سوچنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا